السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الفلاح یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ روزانہ ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ایمان افروز واقعہ۔ طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے قبیلہ دوس کے سردار، بہترین شاعر، رئیس قوم اور ایک باروب شخصیت رکھتے تھے۔ ایک دن جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو قریش کو خبر ہوئی کہ سردار دوس آ رہا ہے۔ فوراً سب کے سب جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے ابو جہل لپکا، طفیل کا استقبال کیا، کھانے کی دعوت کی اور خوب خاطر مدارات کی، مگر اس سب کے پیچھے ایک مکروہ چال چھپی ہوئی تھی۔ رات کو کھانا کھلانے کے بعد ابو جہل نے کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ اس کا پروگرام یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اکیلا اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ ہی عزت کا مالک ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے، اللہ ہی نفع کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نقصان دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے اور اللہ ہی بیمار کرتا ہے، اللہ ہی بیٹا دیتا ہے اور اللہ ہی بیٹی دیتا ہے، اللہ ہی نظر و نیاز کا حق رکھتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے یہ کلمہ رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی دعوت دیتا ہے جو باقی تمام معبودوں کی نفی کرتا ہے۔ ابو جہل کی باتیں سن کر طفیل بن عمر نے کہا کہ وہ کون ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ وہ ہمارا ہی ہے، کوئی غیر نہیں، بلکہ وہ میرا بھتیجا ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم اس کے قریب بھی مت جانا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے ہمارا اتحاد اور اتفاق ختم کر دیا ہے اور ہم میں کھوٹ ڈال دی ہے۔ اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے اور وہ حسن و جمال کا پیکر بھی ہے، اخلاق میں بھی اعلیٰ ہے۔ اس کی باتوں میں ایسی تاثیر ہے کہ جو اس کی بات سن لیتا ہے اس کے دل میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور اس کی آواز تو ایسی پیاری ہے کہ جو اسے قرآن سن لیتا ہے وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یہاں تک کہ باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے، خاوند بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور بیوی خاوند سے جدا ہو جاتی ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اب ہم کو تمہاری اور تمہاری قوم کی فکر بھی ہے کہ کہیں تم بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جاؤ، اس لیے میں تم کو بھی کہتا ہوں کہ تم اس محمد نامی شخص سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی اس کی کسی بات کو سننا۔ طفیل کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے اتنا ڈرایا کہ آخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ میں محمد کی کوئی بات سنوں گا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کروں گا۔ چنانچہ وہ رات گزر گئی اور اگلے دن میں خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے گیا تو میں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں محمد کی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ حضرت طفیل بن عمر فرماتے ہیں کہ صبح کو جب میں بیت اللہ میں گیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا کہ آپ کا کچھ کلام میرے کانوں میں پڑ جائے، اور وہی ہوا جو ہونا تھا۔ میں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں خود اچھے اور برے کو خوب پہچانتا ہوں، اس شخص کی بات سن لینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کوئی اچھی بات کریں گے تو میں قبول کر لوں گا، اور اگر بری بات ہوئی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن میں اس سے پہلے جو کلام آپ کی زبان سے سن چکا تھا اس کی وجہ سے میرے دل میں انقلاب برپا ہو چکا تھا۔
آپ کی میٹھی آواز کی وجہ سے دل بے چین ہو گیا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ اٹھے اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت طفیل دل ہار بیٹھے تھے۔ وہ قدموں کے پیچھے پیچھے چل پڑے جیسے کوئی پروانہ اپنی شمع کے پیچھے چل رہا ہو۔ دروازے پر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پوچھا، کون ہو؟ عرض کیا کہ میں طفیل ہوں، دوست قبیلے سے ہوں اور ان کا سردار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ طفیل زار و قطار رونے لگے۔ حضور سے فرمانے لگے کہ مجھے تو روکا گیا تھا اور ٹوکا گیا تھا کہ محمد کے قریب بھی نہ جانا، وہ تو جادوگر ہے، مگر اللہ کی رحمت نے آپ تک پہنچا دیا۔ کہنے لگے کہ اے محمد، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں، یہاں تک کہ میں نے آپ کی بات کو سننے سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں کپڑا تک ٹھونس لیا تھا، لیکن اب مجھے حق واضح ہو چکا ہے، لہٰذا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، توحید کا سبق سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کلمہ اسلام پڑھا دیا اور صحابہ کرام کی جماعت میں شامل کر لیا، اور پھر ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 3 سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت طفیل کے ذریعے ان کے والد، ان کی بیوی اور ان دونوں کے علاوہ ان کے قبیلہ کے 80 افراد کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دل میں سچائی ہو، نیت صاف ہو، تو اللہ تعالیٰ خود بندے کو ہدایت کے راستے پر لے آتے ہیں۔ ابو جہل جیسے لوگ چاہے کتنے ہی پردے ڈالیں، رکاوٹیں کھڑی کریں، مگر جب رب کا نور چمکتا ہے تو وہ ہر اندھیرے کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔